دوستو آج کی اس لیگل ویڈیو میں ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کیا جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب والدین بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کی اولاد کی ذمہ داری ہے، کیا ان کی اولاد کی لائبلٹی ہے، کیا ان کی اولاد کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے والدین کو مینٹین کرے، والدین کا خرچہ وغیرہ اور ان کو نفقہ وغیرہ ٹائملی پے کرے۔ جس طرح فادر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے قانونی طور پر بھی، شرعی طور پر بھی، جب اس کی جو بچے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں، جب ان کے بچے مائنر ہوتے ہیں، تب والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ خاص طور پر فادر کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، جب تک اس کے میل چائلڈ کی عمر 18 سال تک نہیں ہو جاتی تب تک جو فادر ہوتا ہے وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہوتا ہے اپنے بیٹے کو نفقہ وغیرہ اور مینٹنس وغیرہ ٹائملی پے کرے۔ اسی طرح جب والد کی جو بیٹی ہوتی ہے، جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک وہ جو ڈیوٹی باؤنڈ ہوتا ہے قانونی طور پر بھی، پاکستانی قوانین کے مطابق بھی اور شرعی طور پر بھی، کہ وہ اپنی بیٹی کو نفقہ وغیرہ اور مینٹنس وغیرہ ٹائملی پے کرے۔ کیا اسی طرح جب والدین بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو کیا اس کی اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کو مینٹین کرے، اپنے والدین کو نفقہ وغیرہ ٹائملی پے کرے؟ کیا انہیں خرچہ وغیرہ ادا کرنے کی پھر اس کی اولاد کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ آج کا ہمارا یہ لیگل لیکچر اور لیگل ٹاپک ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ان بوڑھے والدین کے نام جن کی اولادیں انہیں خرچہ وغیرہ ٹائملی پے نہیں کرتی ہیں یا دینے سے انکاری ہیں۔ دیکھیں، جو ہر قانون اور ہر دنیا کا مذہب جو ہے وہ حکم دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے کہ وہ ان کی جو بچے ہیں اپنے والدین کو مینٹین کرے، اپنے والدین کو خرچہ وغیرہ ادا کرے۔ چاہے اسلامی قانون ہو، چاہے مسلمانوں کا مذہب ہو، چاہے کرسچن کمیونٹی کا مذہب ہو، چاہے یہودیوں کا مذہب ہو، تمام مذاہب میں یہ انکرج کیا گیا ہے بچوں کو کہ جب ان کے والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کی اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کو مینٹین کرے، اپنے والدین کا خرچہ وغیرہ ٹائملی پے کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ اسراء کی ورس نمبر 23 میں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ صرف عبادت کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی آیت میں یہ فرماتے ہیں آپ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو اور انہیں اف تک بھی نہ کہو۔ جب آپ کے سامنے آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک شخص بڑھاپے میں پہنچ جائے تو انہیں ڈانٹ ٹپٹ وغیرہ نہ کیجیے گا، بلکہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ورس نمبر 23 ہے، اور سورہ نمبر اسراء میں فرماتے ہیں کہ جو اولاد ہے وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے گی، ان کے ساتھ احسان عظیم کرے گی جب ان کے سامنے ان کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 3530 ہے، اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2292 ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اولاد یعنی بچے اور ان کا مال، ان پر سب سے زیادہ حق کسی کا ہے تو ان کے والدین کا ہے۔ سب سے زیادہ اگر حق ہے تو کن کا ہے؟ ان کے والدین کا۔ اس طرح ایک شخص، ایک بچہ جو ہے جو بالغ ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ پیسے کمانے لگ پڑتا ہے، پھر وہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میرے جو فادر ہیں، میرا سارا مال جہاں مرضی لٹائے جا رہے ہیں، ایویں خرچے کیے جا رہے ہیں، تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے میرے ساتھ کہ میرے والد جو ہیں وہ میرے سارے مال پر نگاہ رکھتے ہیں اور انہیں خرچ کیے جا رہے ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بلا بھیجا کہ وہ آئیں۔ جب اس بیٹے کے باپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ میرے بیٹے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری یہ شکایت کی ہے، تو وہ دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھ رہا تھا، اور دل ہی دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچے، جب تو چھوٹا تھا اور میں جوان تھا، تمہارے لیے میں نے اپنے سارے شوق ترک کر دیے، تمہارے لیے میں محنت مزدوری مزید کرنے لگ پڑا، تمہارے لیے میں نے محنت مزید بڑھا دی کہ میں اپنے بچے کو جو ہے وہ اچھا لیونگ سٹینڈرڈ دوں گا، میں اپنے بچے کے تمام خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب اس کا باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو پہلے اطلاع دے دی تھی کہ یہ شخص جو آ رہا ہے اس نے ذہن میں کچھ اشعار بنائے ہیں، ان سے کہیے گا پہلے وہ اشعار سنائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے والد کو کہ آپ نے جو ذہن میں، جو دل میں اشعار آپ پڑھ رہے تھے، تو پہلے آپ ان اشعار کو بتائیں۔
جب انہوں نے اشعار پڑھے تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ناراض ہوئے اور ان کے بیٹے سے کہا کہ تم اور تمہارا سارا مال اس پر سب سے زیادہ حق اگر کسی شخص کا ہے تو آپ کے باپ کا ہے. یعنی اسلامک قوانین کے مطابق بھی جو اولاد ہے وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے اپنے والدین کو مینٹین کرنے کی، اپنے والدین کا خرچہ وغیرہ اٹھانے کی. اب ہم آتے ہیں پاکستانی قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے. دیکھیں محمدن لا کا سیکشن 371 ہے. 371 سیکشن جو وہ یہ کہتا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی اولاد، اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اپنے والدین کو مینٹین کرے، اپنے والدین کا خرچہ وغیرہ اٹھائے اور انہیں ٹائملی نان نفقہ وغیرہ پے کرے، کیونکہ اب ان کے والدین بڑھاپے کی سٹیج پر، بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکے ہوتے ہیں. اس کے باوجود اگر جو اولاد ہے اپنے والدین کو خرچہ وغیرہ نہ دے تو ان کے والدین کے پاس یہ لیگل ریمیڈی موجود ہے، وہ فیملی کورٹ میں کیس کر سکتے ہیں. اور فیملی کورٹ میں جب وہ کیس کریں گے تو وہاں پر جتنے بھی ان کے بچے ہیں جو کما رہے ہوتے ہیں، جو ارننگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ پارٹیز بنائیں گے، ان کو ڈیفینڈنٹس بنائیں گے. اس کے بعد جو فیملی کورٹ ہوگی ان کے بچوں کو بلائے گی. بچوں کو بلانے کے بعد ان کا سورس آف انکم ثابت ہو جانے کے بعد کہ کتنا سورس آف انکم ہے، تو اس کے بعد جو عدالت ہے وہ آرڈر دے گی کہ اتنا خرچہ، یعنی ان کی حیثیت کے مطابق جتنی اولادیں کما رہی ہیں ان کی حیثیت کے مطابق عدالت جو ہے وہ آرڈر کرے گی کہ آپ نے اپنے والدین کو اتنا خرچہ، اتنا مینٹنس، اتنا نان نفقہ ٹائملی ہر مہینے کی فلاں تاریخ تک اپنے والدین کو دینا ہے. یعنی کہ لیگل ریمیڈیز میں سے ایک ریمیڈی جو پیرنٹس کے پاس اویلیبل ہے کہ وہ محمدن لا کا سیکشن 371 کے مطابق جو ہے وہ فیملی کورٹ میں کیس کر سکتے ہیں، اور جو فیملی جج ہے وہ ان کے والدین کو، یعنی بوڑھے والدین کو ان کی اولاد سے خرچہ دلوائے گی. لو جی، مینٹنس آف پیرنٹس کے حوالے سے جو سیکشن ہے جس کے حوالے سے جو کورٹس ہیں وہ ڈگری کرتی ہیں وہ ہے پرنسپل آف محمدن لا ہے، ڈی ایم ملا کی کتاب ہے، اور یہ ایم محمود والوں نے اس کو پبلش کیا ہے. اور اس کا جو سیکشن ہے وہ 371 ہے. اسے آپ سیکشن کہہ لیں، اسے آپ رول کہہ لیں، اسے آپ پیرا کہہ لیں. اس کا سیکشن ہے 371، اور 371 کا جو ہے وہ ہیڈنگ ہے وہ مینٹنس آف پیرنٹس، کہ والدین کا نان نفقہ یا والدین کا خرچہ. اس کا سب سیکشن 1 جو ہے وہ یہ کہتا ہے چلڈرن ان ایزی سرکمسٹینسز، یعنی جو بچے ہیں جن کے حالات، جو معاشی حالات وہ ٹھیک ہوں، آر باؤنڈ ٹو مینٹین دیئر پور پیرنٹس، وہ پابند ہے کہ وہ اپنے والدین کو خرچہ وغیرہ دے، انہیں مینٹین کرے. although the latter may be able to earn something، اگرچہ جو والدین ہیں وہ کمانے کے قابل ہی کیوں نہ ہو اپنے لیے، پھر بھی جو ان کی اولاد ہے وہ اپنے بوڑھے والدین کو نان نفقہ وغیرہ دینے کی پابند ہے. اسی سیکشن 371 کا سب سیکشن 2 اس میں یہ کہا گیا اے سن دو ان اسٹریٹنڈ سرکمسٹینسز، اگرچہ بچہ جو ہے وہ مالی طور پر تنگ دستی کیوں نہ ہو، یعنی غربت میں ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی از باؤنڈ ٹو مینٹین ہز مدر، پھر بھی وہ اپنی ماں کو خرچہ دینے کا پابند ہے. اف دا مدر از پور، اگر اس کی والدہ غریب ہے، دو شی میں ناٹ بی انفرم، اگرچہ وہ بیمار نہیں ہے یا وہ ضعیف العمر میں نہیں ہے، پھر بھی کہ بچہ چاہے وہ مالی طور پر تنگ دستی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ پابند ہے اپنی والدہ کو خرچہ وغیرہ دینے کا. اسی طرح اس کا سب سیکشن 3 وہ یہ کہتا ہے a son who though poor، بچہ، بیٹا اگرچہ غریب ہی کیوں نہ ہو، is earning something، اگر وہ کچھ کما رہا ہے، is bound to support his poor father، وہ پابند ہے، وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ اپنے باپ کی فائنینشیل طور پر سپورٹ کرے گا who earn nothing، جو کچھ نہ کما رہا ہو. یعنی یہ سیکشن 371 ہے جو یہ ڈیل کرتا ہے کہ جو باپ ہے، جو والدین ہیں، ان کو نان نفقہ وغیرہ اس کی اولڈ ایج میں دینا اس کی اولاد کی ذمہ داری. اسی طرح ضمن میں آپ کو سیکشن 372 بھی پڑھ کر سناتا چلا جاؤں، جس میں جو ہے دادا دادی اور نانا نانی کی مینٹنس کا کون ذمہ دار ہے. مینٹنس آف گرینڈ پیرنٹس، یعنی دادا دادی اور نانا نانی کی جو ہے وہ کفالت کون کرنے کا پابند ہے. A person is bound to maintain his paternal and maternal grandfather، ایک شخص جو ہے وہ اپنے دادا دادی کو اور جو ہے نانا نانی کو بھی جو ہے مینٹین کرنے کا، انہیں خرچہ وغیرہ ادا کرنے کا پابند ہے. if they are poor، اگر ان کے دادا دادی اور ان کے نانا نانی غریب ہیں، but not otherwise،
اگر ان کے دادا دادی اور نانا نانی غریب نہیں ہیں پھر وہ پابند نہیں ہے، لیکن اگر اس کے نانا نانی اور دادا دادی غریب ہیں تو پھر اس کے پوتے، اس کی نواسے وہ پابند ہے انہیں جو ہے مینٹین کرنے کے، ٹو دی سیم ایکسٹینٹ، اس حد تک ایز ہی از باؤنڈ ٹو مینٹین ہز پور فادر، اسی حد تک وہ پابند ہے جس حد تک وہ اپنے والد کو مینٹین کرنے کے پابند ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔